الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا مثال له لا وزير له لا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں قربانی سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے. اس مہینے میں کئی فرائض ہیں اور کئی مستحبات ہیں، لیکن امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہر عبادت کی طرح انہوں نے قربانی کی عبادت کو بھی مذاق بنا کر چھوڑا اور یہاں فرائض سے زیادہ مستحبات پر عمل کیا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، چاہتے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ تمہارے خدا نے تم پر فرض کیا ہے، میں تمہارا نبی بول رہا ہوں، میرا یہ حکم ہے، میرے خدا کا حکم ہے، تمہیں کرنا ہے، کرنا پڑتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ کے نبی بھی قربانی کو حضرت ابراہیم سے ملایا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قربانی صرف مذاق نہیں تھی،
قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اپنے بچے کی، وہ قربانی ایسی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانات سے گزارا گیا. ایسے امتحانات تھے کہ ایک امتحان بھی اگر ہم پر آ جائے تو شاید کفر میں ختم رکھتے. ایک امتحان سے ہمیں گزرنا پڑے تو فوراً اسلام چھوڑ دے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے وہ قربانیاں دی. نمرود کا مناظرہ ہو، مقابلہ ہو، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلنا ہو، پھر حضرت سارہ کی اولاد نہ ہونا، بہت سارے حالات، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی. بڑھاپے کی عمر میں، اور پھر اس اولاد کو قربان کرنے کا حکم بذریعہ جبرائیل نے دیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر یہ عرض کیا کہ اے ابراہیم اب تم اپنے بیٹے کو قربان کرو. یہ بات ہوتی تو سمجھ میں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انی ارا فی المنام انی اذبح، قرآن میں وہ جملے ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبح، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، پھر بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں. خواب نہیں، جبرائیل کی طرف سے وحی نہیں، سادہ وحی نہیں، خواب میں نازل کیا گیا. ہمیں وہ احکامات جو صاف سیدھا ملے ہیں، ہمیں جو وہ احکامات جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صریح ملے ہیں، سمجھ میں آنے والے احکامات، ان احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا. وہ احکامات جو احکامات پر ہمیں اچھا لگتا ہے چل رہے ہیں. مثال کے طور پر میں عرض کروں، ان دنوں میں ایک مستحب عمل ہے، وہ بھی قربانی دینے والوں کے لیے، نہیں دینے والوں کے لیے نہیں ہے. جس کی قربانی کو لینا وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہمارا، معلوم ہی نہیں مسائل. اتنے دن ہو گئے مسلمان ہو کر، مسلمانوں کو مسائل دین کے معلوم نہیں. انہیں ہر چیز معلوم، موبائل معلوم، کیمرہ معلوم، ٹی وی معلوم، دنیا کی بلا معلوم، گھر کیسے رہنا معلوم، باتھ روم میں ٹائلس کیسے ہونا معلوم ہے، واش روم میں اسے بیسن کیسا ہونا معلوم ہے. دین کے مسائل آج تک نہیں معلوم. کوئی بوڑھی آ کر بولی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیسی قربانیاں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں. ایک جانور لا لیے، اس سال بابا کے نام سے، آئندہ سال ماں کے نام سے نہیں ہو رہا، آئندہ سال بھائی کے نام سے. ایک نہیں ہے شریعت میں. قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس پیسہ ہے. بیوی کے پاس مال ہے تو بیوی پر قربانی واجب، شوہر کے پاس پیسہ ہے تو اس پر قربانی واجب، بیٹے پر کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس قربانی واجب، بیٹی کے پاس مال ہے، پیسہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. 4 افراد پر قربانی واجب ہے تو پہلے 4 جانور لیں یا 4 حصے لیں، اس کے بعد 5واں حصہ آپ کسی کو اثارے ثواب کر سکتے ہیں. ہمارا یہ معمول نہیں ہے. قربانی میں جانور لا لیے، ہاں بابا کے نام سے. جانور لینے والے سب سے پہلے جا کر جنہیں لیتا ہے، علماء لکھے ہیں، جو بغیر نیت کے جانور خریدا اس پر قربانی واجب ہوتی ہے لینے سے. قربانی کا جانور لے لیا، نیت کچھ بھی نہیں، تو میں جا کر لیا تو مجھ پر قربانی واجب ہو گئی. اب قربانی میرے نام سے ہوگی، دوسروں کے نام سے نہیں چلے گی. کیا افسوس چل رہا ہے دنیا میں. بوڑھی بول دیتی ہے عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی نہیں کرنا، کیا کی نہیں. یہ فرض ہے. اور اسی کا ایک دوسرا مثال یہ ہے کہ ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا. کس کے لیے ہے عمل؟ سب سے پہلے یہ عمل فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے. یہ عمل مستحب ہے، فرض نہیں، واجب نہیں. اس کے چھوٹنے پر گناہ نہیں. اگر کوئی کاٹ لیا ان دنوں میں ناخن، گناہ نہیں ہے. کوئی بال کاٹ لیا، گناہ نہیں ہے. کوئی ناخن کتر لیا، گناہ نہیں. کوئی اپنے مونچھ بنا لیا، گناہ نہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے، فرض نماز پڑھنے والا اس مسئلے کو پوچھتا ہے. فرض
کٹنا کہتے نانا پڑنا. مجھے ایک صاحب پوچھے بولے فجر پڑھے؟ بولا نہیں پڑھا. جا کر کاٹ لو. جس کے پاس فرض کی اہمیت نہ ہو, فجر کی اہمیت نہ ہو, جسے فجر کی نماز معلوم نہ ہو, جو فجر کو نہ اٹھتے ہو, انہیں باغ اور ناخن سے کیا تعلق؟ عوام کو دکھانے کے لیے کہ میں قربانی کا بھائی اللہ کے راستے کا تو داڑھی منڈائے نہیں بھی, نہ قرآن منڈائے نہیں. فرض نماز پڑھتا ہوں, شریعت پر چلنا بتایا. ان تمام چیزوں کے جو امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہر چیز میں مستحب کو لے لیتے ہیں اور فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے. جب فرائض چھوٹ جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی جھوٹیاں پڑتی ہیں. حساب فرائض کا ہوتا ہے, مستحب کا نہیں ہوتا. خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ ذوالحجہ کے عشرے میں تمہیں ناخن کاٹے یا نہ کاٹے, بال کاٹے یا نہ کاٹے. مستحب عمل ہے, کرے تو ثواب ہے, نہیں کرے تو عذاب نہیں ہے. لیکن فجر چھوڑنے پر گناہ ہے, ظہر چھوڑنے پر گناہ ہے, عصر چھوڑنے پر گناہ ہے, مغرب کے چھوڑنے پر گناہ ہے, عشاء کے چھوڑنے پر گناہ ہے. اسی لیے اسے گناہ نہیں سمجھا. اچھا ایک عالم کاٹ لیا, اب اسے نماز چھوڑنے والا کیا پڑھنا, تمہیں بالا کاٹ رہی ہے دنوں میں. ایسے افراد کے اسلام پر نماز نہ پڑھنا چاہیے جنہیں فرائض معلوم نہیں ہے شریعت کے, جنہیں اسلام کے فرائض معلوم نہیں. وہ قربانی کر رہے ہیں, کیسے قربانی؟ سب کو دکھانے کے لیے, جھوٹ بولتے ہوئے, بدکاری کرتے, بکرا لا کر پوری گلی پھرا نہیں پھرا رہے. کسے دکھانے کے لیے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے یا عوام کو دکھانے کے لیے؟ اس میں بکرا لانا کہتے ہیں, اسے پالنا کہتے ہیں, اسے گلے لگانا کہتے ہیں. کس نے کہا شریعت میں؟ کہیں ایک حدیث لا کر بتائیں آپ مجھے. تمہارے مزے کے لیے تم پھول کا ہار پہنا کر پوری گلی میں پھراتے ہو, یہ بدکاری, یہ بے حیائی ہے شریعت کی. اللہ نے جو حکم دیا وہ حکم کرنے کا نام اسلام. شریعت نے جو حکم دیا وہ حکم کرنے کا نام اسلام. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم. اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ لا ينظر, اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھتا, الى صوركم, تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا. تم کیسا بکرا لائے ہو, تم واٹس ایپ پہ رکھے نہیں رکھے, تم نے فیس بک کے اسٹیٹس میں رکھا نہیں رکھا, تم نے انسٹاگرام میں ڈالا نہیں ڈالا, تم نے کیسے بکرے کو عوام کو جھوٹ بولا. 20,000 کا بکرا لا کر کتنے کا لائے؟ 20,000 کا بکرا کس نے کہا؟ جھوٹ حرام ہے اور قربانی کرنا واجب ہے. ایک حرام کو, ایک چیز کو بتانے کے لیے حرام کو شامل کر رہے ہیں. وہی افراد جو ناخن نکالنے کے لیے ڈر رہے ہیں, مچھ نکالنے کے لیے ڈر رہے ہیں, وہ افراد ڈر رہے ہیں, نہیں ڈر رہے جھوٹ بولنے پر. یہ قربانیاں ہمیں کچھ فائدہ دے گی کیا؟ ان بکروں کا کاٹنا ہمیں کچھ فائدہ دے گا کیا؟ حضرت ابراہیم نے بھی قربانی کی تھی. حضرت ابراہیم کے قربانی سے جو امت کو فائدہ پہنچا, جو اس کے بعد فائدہ حضرت ابراہیم کو پہنچا, کیا ہماری قربانی کے بعد وہ فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قربانی کا حال کیا ہے معلوم؟ بتاؤں تو پریشان ہو جائیں گے. اللہ شریعت نے ایک اصول بیان کیا کہ قربانی میں کوئی عیب نہ ہو. قربانی میں بولو سمجھ نہیں, قربانی میں کیا نہیں رہنا؟ قربانی کے جانور میں کان کٹا نہیں رہنا, لنگڑا نہیں رہنا, اندھا نہیں رہنا, ترچا نہیں رہنا, دبلا پتلا نہیں رہنا, کمزور نہیں دسنا. یہ سب قربانی کے عیب ہیں. یہ عیب رہے تو قربانی نہیں ہوگی. وہ کیوں بتایا تھا شریعت نے؟ اس لیے کہ قربانی دینے والا یہ سمجھ جائے جب جانور میں عیب ہے تو قربانی نہیں ہوتی, مجھے کتنا پاک ہونا چاہتا. لیکن آج حال یہ ہے قربانی کا جانور خریدنے والا دھوکے باز, عیب دار, قربانی کا جانور خریدنے والا بے نمازی, قربانی کا جانور خریدنے والا, قربانی دینے والا بے حیا, پردے کے بغیر عورتوں سے ملتا ہے, قربانی کا جانور خریدنے والا سودی کاروبار کرنے والا, قربانی کا جانور خریدنے والے میں عیب اتنے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, بے حیائی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. جانور میں یہ عیب نہیں ہے, جانور کے خریدنے والے میں ہزاروں عیب ہیں. کیا اللہ اسے قربانی قبول کرے گا؟ کیا قربانی صرف جانور کو کاٹنے کا نام تھا؟ کیا قربانی صرف بکرے کو لائے کاٹ دیے اس کا نام قربانی؟ قربانی کے نام پر آپ دیکھیں عید کے دن کیا ہوتا ہے. وہی افراد جو قربانی کو ڈر کر داڑھی منڈایا نہیں تھا, وہی فرد جو قربانی کے نام پر ناخن نہیں کٹایا تھا, ادھر بکرے کو لڑکاتے ہیں, وہ حجام کی شاپ میں رہتا ہے, نہیں رہتا داڑھی منڈانے کے لیے. یہ شریعت, یہ ہماری قربانی.
اسی لیے تو ہماری قربانیوں کا کوئی اثر نہیں. ہماری قربانی جو ہونا چاہیے، جب بکرے میں کوئی عیب نہیں تو قربانی دینے والے میں بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ میری استطاعت کے مطابق تو شریعت پر عمل کروا لے. میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ تہجد پڑھے، میں یہ نہیں کہتا کہ اشراق پڑھے، میں یہ نہیں کہتا کہ اوابین پڑھے. میں کہتا ہوں کہ 5 وقتہ نمازیں جو ہیں وہ پابندی سے پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ کی کوشش کریں. جماعت کے ساتھ اگر نہیں مل سکتی تو تنہا تو کم از کم کر لیں. فرائض کی ادائیگی کریں. یا فرض نماز کا خیال نہیں، وہ آپ قربانی کے جانور لا کر اسٹیٹس میں رکھو گے، کیا خدا قبول کر لے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی سے خوش ہو جائے گا؟ بتائیں ہمیں. نہ فجر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ پردے کا اہتمام، نہ جھوٹ پر کی زبان پر پابندی، نہ غیبت، نہ چغل خوری، نہ حسد سے پابندی، نہ حفاظت، سب کچھ چھوڑ کر جانور کے پیچھے. آپ دیکھیے جانور خریدنے جانے والے کتنے مسلمان ہیں جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں؟ نہیں چھوٹ رہی. بتائیں مجھے کہ شریعت نے یہی حکم دیا کہ جانور خریدنے کے لیے نماز چھوڑ دے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا تھا قربانی کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، کیوں کہا تھا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا حکم ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارے خدا کا حکم ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں پڑنے کا وقت آیا تو آگ میں پڑ لیا، دیکھا نہیں کسی اور کی طرف. ابراہیم کو گھر چھوڑنے کا وقت آیا تو گھر چھوڑ کر نکل گئے. ابراہیم کو نمرود کے ساتھ لڑنا پڑا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اپنے رب کی جانب سے نمرود کے سامنے کھڑے ہو. آج تمہیں شریعت کے لیے اپنے باپ سے بات کرنے نہیں ہوتا، اپنی ماں سے بات کرنے نہیں ہوتا. ماں باپ تو بہت دور کی بات، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے بچوں کو نمازی بنانے نہیں ہوتا، تمہاری بیٹیوں کو نمازی نہیں بنا سکتے، تمہاری بیویوں کو نمازی تم نے نہیں بنایا. ماتحت رہنے والوں کو وہاں تو حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے، حضرت ماحول خراب ہے، حضرت ماحول بگڑ گیا، حضرت فلاں بہانے بناتے ہیں. ذرا لا کر تاریخ بتائیں نمرود کے خلاف حضرت ابراہیم جو کھڑے ہوئے تھے، کیا نمرود کی پوری فوج حضرت ابراہیم کے خلاف نہیں تھی؟ کیا بادشاہ وقت نمرود حضرت ابراہیم کے خلاف نہیں تھا؟ کیا حضرت ابراہیم کا ساتھ کوئی یہ دینے والا تھا؟ کوئی نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا، دیکھو تمہارے باپ ابراہیم کو پھر ایک بتانا کہ ابراہیم نے جو طریقے اختیار کیے کہ اللہ ناراض نہ ہو، چاہے بادشاہ وقت ناراض ہو جائے، چاہے میرا باپ آزر ناراض ہو جائے، چاہے میرے خاندان والے ناراض ہو جائیں، چاہے میرے دوست و احباب ناراض ہو جائیں، مجھے فرق پڑنے والا نہیں. میں خدا کو راضی کرنے کے لیے بتوں کو توڑ دوں گا، میں خدا کو راضی کرنے کے لیے آگ میں کود جاؤں گا، میں خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بعد دربار کو چھوڑ کر چلا کیا کہتا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا. جب تک یہ حالت نہیں آئے گی ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی. ہمیں بھی اپنے دلوں میں جو بت بنا کر ہیں، ہم نے اپنے دل میں جو دنیا کا بت بنایا ہے، جو تجارت کا بت بنایا ہے، جو سودی کاروبار کا بت بنایا ہے، جو بے حیائی کا بت بنایا ہے، حضرت ابراہیم کی طرح ان بتوں کو توڑنا پڑے گا، ان بتوں کو نکال کر پھینکنا پڑے گا، حرام کاریوں کو چھوڑنا پڑے گا، سودی کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، دھوکہ بازی کی تجارت کو چھوڑنا پڑے گا. دھوکہ صرف تجارت والے نہیں، چھوٹی چھوٹی تجارت والے بھی دھوکہ دے رہے ہیں. آٹو چلانے والا میٹر مار کر دھوکہ دے رہا ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں غلط اسکیننگ لکھ کر دھوکہ دے رہا ہے، نہیں دے رہا، ہر ایک دھوکہ دے رہا ہے. مذاق بنا کر چھوڑ دیا ہم نے شریعت کا، دین کا. امت مسلمہ کا حال یہ ہو گیا کہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے. انہیں کیا چاہیے؟ ان دنوں میں ایک واقعہ چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا، چاقو چلائے، چاقو نہیں چھری. کیا خوش آئے گا. وہاں ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چاقو چھڑایا. تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا؟ کیا فجر میں جاگا؟ کیا تم نے اللہ کی رضا کے لیے تجارت میں دھوکہ دینا چھوڑا؟ کیا تم نے اللہ کی رضا کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑا؟ کیا غیبت کرنا تم نے چھوڑ دیا؟ کیا حرام کاری کرنا تم نے چھوڑ؟ بتائیں مجھے. کیا بے پردگی ہماری عورتیں چھوڑ دی؟ بتائیں آپ. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے گھروں سے ایک گناہ نہیں چھوٹتا ہے، بلکہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ فرائض کو چھوڑ کر مستحبات پر عمل کرنے والے.
غیر ضروری چیزوں پر فرض میں یہ نہیں کہتا کہ کرنے والے ہیں، کرنا نہیں کرنا تمہاری مرضی، لیکن اگر نہیں کرو گے، بال کاٹ لیا کسی نے، اللہ نہیں پوچھے گا کیوں کاٹے، فرض نماز چھوڑے اللہ پوچھے گا کیوں چھوڑا، جھوٹ بولا اللہ پوچھے گا جھوٹ کیوں بولا، تم نے سودی کاروبار کیا اللہ پوچھے گا سودی نہیں کر رہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ تمام حرام کاریاں کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قربانی میں ایک مستحب ناخن نکالنا اور داڑھی بنانا، داڑھی کٹانا نہیں بولوں گا میں، داڑھی بنانا داڑھی چھوڑنا تو شریعت میں ہے، یہ سب مستحب کرنا نہیں کرنا، پوچھتے ایسا پوچھتے ہیں کہ واجب اور فرض ہے، نہیں عرفے کا روزہ ہے، 9 ذوالحج کو مستحب ہے، رکھنے والے کے لیے ثواب، نہیں رکھنے کے والے کے لیے کوئی عذاب نہیں، لیکن فرائض ایسے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ قربانی لاتے ہیں، اس قربانی کا کوئی نتیجہ تو ہمیں ظاہر ہونا چاہیے، ہر عبادت کا ایک نتیجہ ہے، ہر عبادت کا ایک بدلہ ہے، اللہ دکھاتے ہیں کہ قبول کیسے ہوتا ہے، اس کا بھی تو معلوم ہونا چاہیے، صرف 10 بکرے لائے کاٹ دیے، 2 بکرے لائے کاٹ دیے، وہ قربانی کے بارے میں غیر ضروری مسائل معلوم نہیں کون کون سے کہا، عقیقہ نہیں تو قربانی نہیں، کس سے کہا؟ عقیقہ سنت ہے، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی پکڑ نہیں، پوچھے گا نہیں، لیکن اگر کوئی صاحب نصاب بن گیا، کب تک؟ 10 11 12 ذوالحجہ کے 12 تاریخ تک، مثال کے طور پر جمعرات جمعہ ہفتہ کے عصر تک، عصر سے پہلے کوئی صاحب نصاب بن گیا، اس پر قربانی واجب ہے۔ بیویوں کے پاس تمہارے مال ہے تو ان پر قربانی واجب ہے، قربانی کا جانور لے تو نہیں آنا، بیوی بولنا میرے پر قربانی واجب، تمہیں جا کر لے کر آؤ، کون کی لے کر دے دیا، علماء نے لکھے ہیں کہ اگر بیوی کو اطلاع نہیں کیا کہ میں تمہاری طرف سے قربانی دے رہا ہوں، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اور حصوں کا حال تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اب تو قربانی کا گوشت لینے بھی تیار نہیں، کہیں کہ حضرت سستا 2000 روپے دیوانے کو چھوڑ دیں، واہ 2000 روپے میں قربانی ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ وہ جانور کیسا بھی ہو چلے گا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قربانی کا تم جانور کاٹو گے، قیامت میں وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ لوٹ کر آئے گا، وہ اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، وہ اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور پلسرات پر تمہاری سواری بنے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ افراد ایسے ہیں کہ قربانی دیکھنا بھی نہیں چاہتے، نہیں دے رہے، کہاں ہے قربانی، کون دیکھ رہا ہے، ضرورت نہیں، مندے بھروسہ حضرت مولانا کو دھوکہ ہو گیا، بات بولتے ہیں حضرت دھوکہ ہوگا، کیا کرنا، پھر قربانی دو، پورے گھر کی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی علیہ احناف کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ قربانی، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اس دھوکے میں نہ رہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور لائے دے دیا قربانی نہیں، کس کی بھی ادا نہیں ہوگی، لاتے قربانی ابا مر گیا ان کے نام سے دے دیں گے، اپنے میں نہیں، شریعت میں اچھا ایک ہی فرد ہے، قربانی پیسے نہیں کاغذ نہیں، خوشی کے لیے جانور لایا، جو خرید کر لایا اس پر قربانی ہوگی، وہ باپ نے میں خرید کر لایا، میں خرید کر لانے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے باپ کی طرف سے نہیں، جو میں خرید کر لایا میری طرف سے قربانی، اللہ حفاظت فرمائے، سمجھتے نہیں دین کیا ہے، ہم دین سمجھنے کے لیے وہی دین عمل کرنا چاہتے ہیں جو عوام کو نظر آئے، جو عوام دیکھ کر خوش ہو، دیکھو بکرا لائے، واٹس ایپ میں کیا بات تمہارا بکرا اچھا تھا تو خوش، میں میرا دوست بولا بکرا بہت اچھا تھا کرتا ہے، وہی نماز پڑھیں، وہی ان دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی اچھی راتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی امت کو جو کسی اور امت کو، والفجر وليال عشر، 10 راتوں کی جو قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، مفسرین نے لکھا ذوالحجہ کی راتیں، ان راتوں میں عبادت کرنا، ان راتوں میں قرآن پڑھنا، ان دنوں میں کیا کہتے ہیں تکبیر پڑھنا،
کون پڑھ رہا ہے؟ بتائیں آپ، بکرا بیچنے والا دھوکہ دے رہا نہیں دے رہا؟ پانی پلا کر کیا کرا کہ مسلمان ہو کر کھڑے ہو کر دھوکہ دے رہا ہے۔ وزن تول کر دیکھ لو زیادہ ہے، پانی پلا کر ہے، کھانا پیٹ بھر کر کھلایا ہے اور تول کر دے رہا ہے۔ کھپس رہے ہیں، کھانا نہیں کھپس رہے، ظلم سے کھلا رہے ہیں جانور کو۔ کیا شریعت نے ایسے قربانیوں کے لیے کہا کہ مسلمان ذوالحجہ میں بھی حضرت ابراہیم کے قربانی کا مذاق اڑائیں گے؟ جب قربانی کا مذاق اڑائیں گے، یاد رکھ لیں، جب ہم نے دین کا مذاق اڑایا، نہیں سمجھے، خدا کے دربار میں نہیں رویا، ہم نے خدا کے دربار میں توبہ نہیں کی اور خدا سے نہیں کہا کہ اللہ تیرے دین کا مذاق اڑایا، تیرے فرائض کا مذاق اڑایا، تو نے جو ہم پر واجب کیا اس کا مذاق اڑایا، ہمیں معاف کر لے، جب تک یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عذاب سے بھر دیا۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اب ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، جاری نہیں جاری، کوئی بند کر دیا، اور ایک مسجد جا رہی ہے، کتنے مدارس بنگال میں جائیں گے معلوم نہیں، تمام مدارس میں بھی لاگو کر دیا گیا کہ وندے ماترم پڑھنا لازمی ہے حکومت نے بنگال کی۔ اب کرے وہ کیسا حضرت، یہاں ایسا ہوگا خدا وہاں ویسا کرے گا، یہاں قربانی کا مذاق ہوگا خدا بنگال میں لعنتیں نازل کرے گا، تمہارے مدارس میں شرکیہ الفاظ کہنے پر کسی ظالم کو مسلط کرے گا، یہاں تم رونا چھوڑو گے خدا کے دربار میں، خدا کسی ظالم کو مسلط کرے گا کہ مساجد کو چھین لو ان کے ہاتھوں سے، علماء کو جیلوں میں بھر دو اور ان سے انہیں ایسی تکلیفیں دو کہ علماء اپنی زبانیں بند کر لے۔ تم نے اگر مذاق بنا لیا ہے دین کا تو انتظار کرنا، ابھی مسجدیں دور کی ہو رہی ہیں، ابھی مدارس دور کے ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا تمہاری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے تمہیں روکا جائے گا۔ اب مسجد کے دروازے کھلے ہیں، توفیق نہیں ہے نماز کو آنے کی، توفیق نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، توفیق نہیں ہے داڑھی چھوڑنے کی، وقت آئے گا داڑھی چھوڑنا چاہو گے داڑھی چھوڑنے نہیں دیا جائے گا، وقت آئے گا میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں تو کان کھول کر سنیں، پردہ کرنے کے لیے رو گی، جا کر دیکھا یورپ کے کئی ممالک میں پردہ کرنے کے لیے عورتیں رو رہی ہیں لیکن وہاں پردے سے روک دیا گیا، نماز پڑھنے کے لیے ترستے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے انہیں جگہ نہیں ملتی، داڑھی چھوڑنے کے لیے ترسو گے، داڑھی چھوڑنے کے لیے حکومت تمہیں نہیں دے گی، حرام سے بچنے کی کوشش کرو گے تمہیں حرام میں مبتلا کیا جائے گا، اس لیے کہ جب سہولت تھی خدا نے سہولت دی تھی، عمل کرنے کے لیے راستے ہموار تھے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، تم نے ان دنوں میں عمل نہیں کیا، خدا کے دربار میں توبہ نہیں کی، خدا کا غصہ بڑھے گا، غضب بڑھے گا، ایک لمحہ ایک وقت رہتا ہے جب خدا کو حلم کا ختم ہو جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کرتے، کتنا برداشت کریں گے؟ بتائیں آپ، خدا بھی ہیں، غصے والے ہیں، دنیا بنانے والا خدا ہے، ساری دنیا کو چلانے والا، وہ کتنی دین کے مذاق کو برداشت کرے گا؟ جمعہ میں مذاق تم نے بنا لیا، جمعہ کی نماز کا، تم نے رمضان کے روزوں کا مذاق بنا لیا، تم نے عبادتوں کا مذاق بنا لیا، تم نے قربانی کو ریلز کے لیے قربانی نہیں بنا، مذاق نہیں بنا رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مسلمان ایسے بن گئے ہیں کہ سامنے سے اگر مسلمان ٹوپی کے بغیر آئے سلام کرنے کے لیے ڈر لگتا ہے، نہیں لگتا؟ انہیں مسلمان کی غیر کی یہ حال ہے مسلمانوں کا، اور مسلمان چاہتے ہیں کہ حضرت عمر ہم میں پیدا ہو جائے، حضرت خالد ہم میں پیدا ہو جائے، حضرت کیا کہتے ہیں حضرت علی ہم میں پیدا ہو، ایسے بہادر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب تمہارا عالم یہ ہے کہ تمہاری عبادتیں نہیں ہیں، تمہیں عبادتوں سے زیادہ مستحبات پر عمل کرنے کے لیے خوشی ہوتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں کسی خالد کو پیدا نہیں کریں گے جب تک امت کے افراد فرض کو فرض، واجب کو واجب نہیں سمجھیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانیں گے۔ جیسے ایک جانور کو قربان کرنے کے لیے اللہ نے کہا اور آپ لائے قربان کر دیے، ویسے ہی تو تھا فجر کی نماز پڑھنا۔ جتنے خوشی کے ساتھ تم نے جانور کو ذبح کیا، اتنی خوشی کے ساتھ کبھی فجر کو آئے، اتنی خوشی کے ساتھ کبھی 5 وقتہ نمازیں پڑھی،
اتنی خوشی کے ساتھ کبھی جمعہ میں شریک ہوئے؟ جب یہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں حضرت فضائل کو بولو حضرت بھائی اتنا، یہ فضائل پر بولنے کا وقت نہیں ہے، یہ چھانٹنے کا وقت، یہ سدھرنے کا وقت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے اپنے بندوں کو چھانٹ رہے ہیں، اور امت کے وہ بندے جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ منافق بنا کر چھوڑ دے۔ بدلے اس سے پہلے کہ خدا تمہیں منافق بنا دے، خدا تمہیں کافروں میں شامل کر دے، خدا تمہیں اٹھا کر مشرکین کے لسٹ میں ڈالے، اس سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، اتنا بدلو کہ خدا یہ کہے کہ سکی روٹی مل جائے تو یہ کہہ لیں خدا سکی روٹی تیری اطاعت کے لیے ہمیں کافی ہے، دال کھانا تیری اطاعت کے لیے کافی ہے، اللہ کچھ بھی ہو جائے ہم فرق نہیں پڑے گا، تیرے اور تیرے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہو صرف جانور کو لا کر ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں، اپنی خواہشات کو مارنے کا نام قربانی۔ جب تمہارا دل کہے لڑکی کو دیکھنے کا اس پر چھری چلاؤ تب وہ قربانی۔ جب تمہارا دل کہے کسی بے حیا سے بات کرنے کا تمہارے اس وقت چھری چلاؤ، اس کا نام ہے قربانی۔ جب تمہارا دل کہے کہ آؤ ایک بے حیا فلم کو دیکھیں گے، فلموں کو دیکھیں گے، گانوں کو سنیں گے، اس وقت تمہارے کان پر چھری چلے تو اس وقت ہے قربانی تمہاری ادا ہو رہی ہے۔ اگر تم نے قربانی کا نام یہ سمجھ لیا ایک جانور کو لائیں گے قربان کر دیں گے پھر گناہ کرتے پھریں گے، ہمارے گناہوں کا اثر ہماری قربانی پر نہیں پڑے گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ خدا تمہیں لمحوں میں اٹھا کر کافروں کی جماعت میں شامل کر کر چھوڑ دے۔ مذاق بنا کر چھوڑ دیا ہم نے۔ اللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں، کیوں انہیں خدا کا دین سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہیں کوئی گن رکھ کر تو کلمہ نہیں پڑھایا تھا، کوئی گردن پر تلوار رکھ کر تو کلمہ نہیں پڑھایا تھا، تمہیں کوئی تمہارے ماں باپ کے ساتھ کھڑا کر کر انہیں ظلم دیتے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھایا تھا۔ تم اپنی خوشی سے کلمہ پڑھے ہو، جب تم اپنی خوشی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہو تو پھر اپنی خوشی سے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جب تم نے خود ہی کہا کہ میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں، محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں، اب محمد رسول اللہ کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ڈرا کر کیا ہوتا، ہاں چلو ڈرا کر ہے، اس وقت سے انہیں روکتا تھا، ڈر کو بول رہا حضرت، ہاں انہیں چلے گئے کہ وقت گالیاں دے رہے تم چلتا ہے، ڈرا کر دیا گیا۔ آپ کو تو ڈرایا نہیں گیا نا، آپ کے ایمان لانے کے لیے آپ پر بندوق نہیں رکھی گئی، آپ پر تلوار نہیں رکھی گئی، آپ کو بم سے اڑانے کی بات نہیں کہی گئی۔ جب کلمہ آپ صاف سیدھا پڑھے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے پڑھے ہیں، پھر خدا کی عبادتیں خدا کی مرضی کے مطابق ادا کرنے کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ مستحبات پر ہر جگہ اٹھا کر دیکھیں، رمضان میں پورے رمضان روزہ نہیں رکھنے والا عید کو کپڑے پہننے کی تیاری کرتا ہے، تو حضرت نئے کپڑے پہننا کہتے عید کو، سرما لگانا کہتے ہیں، عطر لگانا کہتے ہیں، نہیں۔ جمعہ میں آپ دیکھیں آخر میں آنے والا پوری جماعتیں انہیں بھی عطر لگا لے، کیا تو عطر لگانا کہتے ہیں حضرت جمعہ میں۔ کب عربی خطبہ شروع ہونے کے بعد، جمعہ کی وہ کتاب بند ہونے کے بعد، فرشتے جمعہ میں لکھتے نا کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، اس کے لیے فضیلت، وہ پوری چیزیں لکھنے کے بعد وہ کتاب بند ہو جاتی ہے، جیسے ہی ممبر پر عربی خطبے کے لیے خطیب چڑھ جاتا ہے۔ اب وہ کتاب بند ہونے کے بعد آنے والا بھی کیا سمجھتا؟ سرما بھی عطر لگانا کیا ہے؟ تو بولو سنت نہیں، کتنی اہمیت ہے وہ سنت۔ جمعہ کی کتاب بند ہو گئی، اب اس کے نام کا جمعہ نہیں ہے، جمعہ ادا ہو گئی اس کی، لیکن خدا کی کتاب جو جمعہ کی لسٹ بنتی ہے، جمعہ کی حاضری ہے، جمعہ کا اس میں اس کا نام نہیں۔ انہیں بھی سرما کو، اور سرما لگانا کیا دن میں لگانا نہیں ہے، رات میں لگانا سنت ہے۔ سرما کب لگانا سنت؟ کیا تو بولو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولنا سرما کب لگانا سنت؟ رات میں لگا کر سونا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام رات میں لگاتے تھے، دن میں کون لگاتے؟ جمعہ کے دن آ رہے سرما عطر بول بول کر بس ہو گیا، عربی خطبے کے بعد بات کرو کو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے کہ ہم بھی آپ کو کیا کہتے سنت حضرت، وہ سنت ذوالحجہ میں آئے تو کیا ناخنا نہیں کاٹنا، بالا نہیں کاٹنا، کہتے ہیں حضرت یہ نماز نہ چلے جائے،
یا جمعہ کی عید سے نام نکل جائے چلے گا، ادھر سرما نہیں چھوٹنا. یہاں قربانی کے نام پر 5 جوتیاں لے کر مارے گئے فرشتے، پھوٹ پھوٹ کر مارے گئے. نہیں، قربانی کے واسطے نماز نہ چھوڑ دیا. اللہ مارے. میں نے کب کہا کہ قربانی کے لیے نماز معاف ہے؟ کہیں ایک حدیث لا کر بتائیں آپ قربانی کے لیے نماز معاف ہو. اب دیکھیں عید کے دن بھی حال یہ ہوگا کہ ظہر نماز چھوڑ رہے، کیا تو نہیں حضرت قربانی چل رہے گھر میں. ہماری قربانی کا اثر یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ قربانی کیا ہو. ہم نے سمجھا نہیں. یہ قربانی ایک عظیم عبادت. یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نہیں کروا رہا امت مسلمہ کے ہاتھ میں. اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبانی یوں ہی نہیں فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے نبی حضرت ابراہیم کی سنت ہے. باپ بتایا سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور اس ابراہیم کی سنت کا مذاق بنائیں گے اور نبی علیہ السلام کے اقوال کا مذاق بنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کریں گے. اور کر رہے ہیں، ایک طرف سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کو مسلط کیا، امریکہ کو مسلط کیا، یہاں ہر جگہ مسلط ظالم حکومت ہو رہی ہے. اور ہر مسجد پر حملہ ہونے کی کوشش، ہر مدرسے پر حاوی ہونے کی کوشش، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں ان دنوں میں مسلمانوں کو مارا، گائے کے نام پر مارا جا، نہیں مارا جا. کیا کہتے گائے کاٹنا جرم ہے. اچھا گائے کاٹنا جرم رہا تو گائے بیچنا کیا بھی گائے بیچنا جرم ہے. ہمارا کوئی سیاستدان منہ نہیں کھولتا. حج ہاؤس میں جا کر کھڑنے وہ لوگ پورے ہاتھ ہلا لے کر کہتے ہیں اس پر منہ کھولو. جب گائے کاٹنا جرم ہے تو گائے بیچنا بھی جرم ہے. گائے بیچنے والے 90% کون ہیں بتائیں آپ؟ کوئی سیاستدان اس پر منہ نہیں کھولے گا. کوئی سیاستدان پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھائے گا، اسمبلی میں آواز نہیں اٹھائے گا. انہیں کیا ہے مسلمانوں کے گھر گر جائے تو آپ کو ہاں ہمیں ہی ووٹ کے لیے آتے ہیں. وہاں ہاں میں ہوں، میں آؤں گا. ٹوٹنے کے بعد، مرنے کے بعد میتوں پر ان کی سیٹیں رکی رہتی ہیں. مسلمانوں کے گھر ٹوٹ گئے میں کیا ہوا؟ اب تک گھر بند کر دیے. یہ سب مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہیں. مسلمانوں کا ہمدرد کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا ہمدرد کیسے ہوتا ہے؟ نمرود کے کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ میں نمرود کے خلاف کھڑے ہو کر بولنے والا ابراہیم ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ بن سکتی ہے گلے گلزار، لیکن شرط یہ ہے کہ ابراہیم کی طرح ایمان بنانا پڑے گا. کیسا؟ نہ دربار سے ڈر، نہ حکومت سے ڈر، نہ افواج سے ڈر. میں بولوں گا. تم مارنا چاہتے ہو مار دو، تم آگ میں ڈالنا چاہتے ہو ڈالو. یہ مزاج جب تک نوجوانوں کا نہیں بنے گا، مسلمانوں کا نہیں بنے گا، ماں بہنوں کا نہیں بنے گا، تب تک اسلام عروج میں نہیں آئے گا. اور تم نے آج جو نوجوان ہیں، آج جو مسلمان ہیں، مجھے معاف فرمائیں، وہ عبادتوں کے ساتھ مذاق کرنے والے مسلمان، عبادتوں کے ساتھ. اب دیکھیے عید آئے کیا کیا ناٹک کرتے. غلیظہ کی مسلمانوں کے گھروں میں نہیں ہے. پاک کرنے کا حکم کس کا؟ قربانی دینا واجب، چلو کر دیے. قربانی کا کچرا کیسا پھینکنا؟ پاک سب پھینکنا نا. پورا کور میں بننا، کور کو گھانٹی مارنا، باہر نہیں نکل سکا. شریعت بتاتی ہے طہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا. اس پر عمل نہیں کرتا کون؟ ناخن نہیں کاٹنے والا، بال نہیں کاٹنے والا، قربانی کے جانور کو لے کو گلی گلی پھرنے والا. اس پر بھی عمل کریں گے. جو قربانی دے رہے ہیں صفائی کا، پاکی کا خصوصاً اہتمام کرے. اور دوسری بات بتا دوں میں کہ گوشت بانٹنے کا بھی حکم ہے. پورا گوشت رکھ لینا تو رکھ لو، اتنا بانٹو نا. کتنا بانٹتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ گھر میں قربانی کا گوشت بانٹو کرنے کا مطلب حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریب بھی گوشت کھائے. کیا کرے؟ اتنا بکرے کا، اتنا چھیلے کا، اتنا بیل کا، یا تو کیا پکا تو کیا کھانا. بکرے کا ہے. دوستو ہم آپ بانٹتے ہیں غریبوں کے گھر. آپ متعین کر لیں
10 घरों को कम से कम 2 किलो मैं दे डालता हूं, उसके बाद 2 किलो तू दे दे, नहीं होता? ये घर में कम से कम 2 किलो गया तो फल बनाकर तो खा सकते ना? बोलो भी खा सकते नहीं खा सकते? ये तथा दिए तो क्या मतलब? 2 टुकड़े, उसमें भी एक चर्बी, पूरा उठा कर लेते हैं। जवैया का सरसीना रखो, राम उसे रखो, मैयत इसे रखो, क्या की किसे रखो, नहीं पूरा रख लो, वो छिचड़े में रख लो, वो हटन रख लो। बांटने के लिए शरीयत नहीं कही आपको, बांटना मुस्तहब है, नहीं बांटेंगे क़यामत में पकड़ नहीं होगी आपको। लेकिन बांटना ही है, बैल का बांट रहे हैं, कम से कम 1 किलो तो बांटो, 1 किलो एक घर को। 10 किलो बांटने का है या 7 किलो, 7 घरों को बांट डालो। दोस्त को बोलो ये 7 घरा मैं दिया हूं, वो 7 घरा के बाद तू दे देगा। बकरे का बांटना है, ये 7 घरा मैं दिया हूं, वो 7 घरा के बाद तू बांट ले। जरा जरा देने की बजाय तेरे घर का गोश्त इतना 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 कर लेकर बांट लेंगे, नहीं हो सकता। ये घर को अच्छा गोश्त पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता भाई, वैसा करेंगे ना? वो सरसीना उठाकर रख लेना, सब नहीं, अच्छा गोश्त बांटो, खुदा तुम्हें देगा। रान उठाकर रख लिए, फाल की लेन का गोश्त उठाकर रख लिए, वो सामने की रान उठाकर रख उन्हें। हाँ, ये जवाया का भी मसला, उनको सिरा नहीं दिए तो गुस्सा, पैर नहीं दिए तो इनके पांव तोड़ को मारना पड़ेगा। इन भिखारियों के नए नए जो भुवा गए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तुम्हारे अम्मा को बोल दो, मां कुर्बानी दे रहे नहीं, आधे से आधा बकरा है, तुम्हारा बाबा नहीं खाले कभी जिंदगी में बकरा। जुल्म करना छोड़ो, इज्जत से रहना, इज्जत से खाना सीखो। खुदा के दरबार में कहो कि अल्लाह देख हम तेरे बंदों की रजा के लिए कर रहे हैं, अब तो हमसे राजी हो। करेंगे कोशिश, क्या क्या करना? पाकी सफाई करना। अब सबसे पहले फर्ज नमाजें नहीं छोड़ना। क्या नहीं करना? जोर से बोलो। मैं पूछा तो डर जाते हैं, क्या पूछ रहे? मैं क्या मेरे घर को चंदा पूछ रहा हूं? क्या नहीं छोड़ना? जोर से बोलो। फर्ज नमाजें नहीं छोड़ना, कोई हराम काम नहीं करना, झूठ वगैरह। 10,000 का बकरा लाखो 12,000 नहीं बोलना, 15,000 का बकरा लाखो 30,000 नहीं बोलना, नहीं बोलना। अरे तुझे कहीं कुबा मेरे घर को कुर्बानी करी हुई, तुझे कहीं को होना तो जाको बाजार में पूछ ले, बेचने का रहा तो रेट बोल तू, मैं बेचने का नहीं ना, कुर्बानी के लिए लाया। हरी वसन में ये तमाम काम आप कर ले रहे हैं। उसके बाद नाखून भी बाल निकालने का मसला, उसके बाद अरफे का रोजे का मसला। अरफा का रोजा अगर रखना है आप, तो यहाँ चाशुम्बे को अरफा है, उस दिन आप आराम से रोजा रख सकते हैं। वो रोजा फर्ज नहीं, वाजिब नहीं रखने वालों को जूती के माला नहीं पड़ते। आप रखना तो रख सकते हैं, नहीं रखना तो रखने वाला सवाब पाता है, नहीं रखने वाला क्या भी नहीं। इसलिए नहीं रखने वाले को हकीर साक्षात से बोलो नहीं देखना, अली वसन में। और उसके बाद कुर्बानी करें तो पाकी सफाई का जोर से पूरा तुम्हारा कचरा डालकर पेपर में सुकून से फेंकना। चमड़े लेने कौन से, तुम मदरसे के बच्चे हैं तो उनको झिनको, तुम्हें ले जाकर देना था उसे चमड़ा। मैं तो हमारे अल्लाह का शुक्र, हमारे मदरसे में कुर्बानी के चमड़े करने का रिवाज खत्म हो गया है। अल्लाह हमारे बड़े हजरत को जज़ाए खैर। कुर्बानी के चमड़े अलकुलियत तो सऊदिया में नहीं करती। बोलते थे हजरत कितना मौलाना 1 लाख रुपए अल्लाह का से तो दिलाता, बच्चे जाकर उनके घर में ईद करेंगे। हाँ, कुछ मदरसे वाले रख लेते हैं इसलिए कि कुछ ना कुछ पैसा आ जाता है मदरसा चलने के लिए। तो तुम्हारे घर को कोई मदरसे का बच्चा चमड़ा लेने आ रहा, उसे इज्जत के साथ देखे, जिनका करनी। उन बच्चों को कभी पूछो बेटा खाना खाए, नाश्ता करे, कहाँ मदरसे से निकल कर रहते हैं, मदरसे के हजरत उनके टेंशन में, चमड़ा करे नहीं करेगा को गुस्सा। तुम्हें कभी प्यार से उन बच्चों को पूछ लो जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ईद करने के बजाय तुम्हारे घर पर आए, बेटा खा लिए पी लिए। कभी आपके जबाह करने वाले मौलवी साहब को पूछ लो, मौलवी साहब सुबह से जबाह कर लगे, चाय की पिए, नाश्ता करे नहीं करे, जरा नाश्ता कर लियो। अली वसन में ये अखलाक है मुसलमानों के। और पूरा कचरा पैक कर पाकी सफाई के साथ एक टेप लाओ, वो टेप मोटा पेपर लियो, वो 5 की 10 रुपए का के ब्लू कवर मिलता, फटता नहीं जल्दी, उसमें पूरी गंदगी डालो, उसके ऊपर उसे टेप डालो, उसके बाद और एक कवर डालकर ले जाकर बीबीएमपी वालों के हवाले करो, ताकि बीबीएमपी वालों को मालूम हो कि मुसलमान ये गंदगी नहीं करते। बाकी सफाई का हुक्म दिया गया। और आखिर में गोश्त बांटने का वक्त आए तो गोश्त जरा जोर से बोलो,
بولنے سے تیار نہیں ہم لوگ. کیا بانٹنا؟ ایک گھر کو کم از کم آدھا کلو تو بانٹو. 1 کلو تو 1 کلو کیا ضرورت ہے. میں نہیں کرتا ہوں قربانی، میں بول رہا ہوں نا، اس سال تو ابھی تک ارادہ نہیں کیا. جب میں قربانی کرتا ہوں تب میرا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک بار ایک پوری گائے ذبح کیا، ہمارے پورے محلے میں 25 30 40 گھر تھے، پورا گوشت ختم ہو جاتا ہے. پلیٹ لیے، ایک پلیٹ میں بھرے، دوسری پلیٹ رکھے، دے کر بھیج ڈالے بچوں کے ہاتھ سے. یہ گھر میں کم از کم اتنا کھائے کہ مجھے وہ ان کا اتنا چھیلے کا، اتنا بکرے کا، اتنا کس کا کی لینے کا بتا لے تو ایک گوشت گل جاتا تھا، ایک گوشت گل کو رہتا. کھانے والا دعا نہیں دیتا، کیا کرتا؟ گالیاں. ہر رشتہ دار کو دینا ضروری نہیں، ہر دوست کو دینا. قربانی ہو گئی تو اس کے گھر کو انہیں گوشت دیتا، اس کے گھر کو انہیں گوشت دیتا. کیا مطلب ہے؟ جو قربانی نہیں کیے ان کے گھر کو گوشت پہنچانا یہ طے. انہیں سرسینہ جوئی کا دیکھ بھیجا تو یہاں سے بیٹی کے گھر سے وہاں اماں کہہ جاتا ہے، وہاں سے ایک کران یہاں سے کیا دیے، وہی کاٹو. مربع میں تو دیں گے اچھا دو. اتنا سب دونوں کو 10 گھران کو دو، 5 گھران کو دو، 2 گھران کو دو. اچھا دو کہ وہ 2 گھر والے کھا کر دعا دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک گھر سے اچھا گوشت آیا. یہ کباب اندال کو اس میں کیڑے پڑا کو اٹھا کو بتانے کے بجائے بانٹو. نہیں رکھ لے کر کھانا سکتے، کھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں. آپ پورا بکرا رکھ لے کو کھاؤ، کوئی تعلق نہیں. اور کسی بھی چیز میں بیپار نہیں کرنا. قربانی کاٹنے والے کو سرا پہ تلک چل جا، کیا کہتے ہیں وہ ذبح کے پیسے نہیں دیتے، قربانی ادا نہیں ہوتی. چمڑا لے لے نہیں دیتے، گوشت کھا لے نہیں دیتے. نہیں، اس کے پیسے الگ سے دینا. تجھے قربانی کا گوشت ہونا تو ہمیں دیتی، نہیں دینا تو نہیں دیتے. تیرے ذبح کرنے کے قصاب کے کتنے پیسے ہیں کہ لے لے بول کر. آئی بس سمجھ میں؟ کریں گے پابندی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کر کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے. قربانیوں کا بدلہ کیا ہوتا ہے، قربانی دینے سے کیا ملتا ہے، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں مسجد کے چندے کا اعلان. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کے لیے چندہ دیتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. بارہا کہتا ہوں میں، دیکھیے آپ مساجد کو جب دینے کی بات آتی ہے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے. اب بکرا لینے کا وقت آیا تو کوئی چھوٹا بکرا لینا چاہیے، دکھانے کے واسطے بڑا بکرا لے لیں. 100 روپے میں کب سے بول رہا ہوں، تقریباً میں آ کر 1 سال ہو گیا. بغیر آیا تو 1 سال ہو جاتا. اب تک جتنا چندہ ہماری مسجد سے ہونا اتنا چندہ نہیں ہوا ہے. خالی کتنا بولے سو زور سے بولو. 100 روپے ہر آدمی جمعہ کو ڈالو. بولے ڈالتے کہ 100 روپے 4 جمعہ کو لے تو 400 روپے. 400 روپے ہم نے مسجد کو دینے کے لیے ہماری عادت تھی. اللہ حفاظت فرمائے. اچھا جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے انہوں 100 روپے کو نہیں آنا. 500 روپے مسجد کے چندے میں ڈال دیتے. حضرت 100 روپے بولے، اس پہ 100 روپے نہیں، تو 500 روپے ہی ڈالنا. جو افراد نہیں ڈال سکتے، غریب جسے بولتے ہیں، جن کی کمائی 18,000 روپے ہے، 18,000 میں سے 400 روپے مدرسے کو مسجدوں کو نہیں کر سکتے. ہم لوگ بولو بھی کر سکتے نہیں کر سکتے. کتنا مہینے وارم کو کتنا 400 بھی ایک دم نہیں، وارم کو 100 روپے کہتے ہیں. زور سے بولو دیں گے 100 روپے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.